اب یہ کہانی ذرا لمبی ہوگی ناظرین، لیکن اس میں گہرا سبق ہے، اور وہ یہ کہ برے لوگوں کے ساتھ جتنی مرضی اچھائی کر لی جائے لیکن ان کی فطرت تبدیل نہیں ہو سکتی۔ بد فطرت انسان ہمیشہ اپنی خصلت دکھاتا ہے، چاہے اس کو چاند تارے توڑ کر لا دیے جائیں۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھارت سے پیار کی زبان میں بات کی۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر بھارت ہماری طرف دوستی کا ایک قدم بڑھائے گا تو پاکستان 2 قدم بڑھائے گا۔ اس کے باوجود بھارت شیطانیت سے باز نہیں آیا اور سرحد پار اپنا منہ مارتا رہا۔ پاکستان نظر انداز کرتا رہا اور بھارت کو امن کا پیغام دیتا رہا، لیکن بھارت کی کہہ لیں دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہی، اور پھر 27 فروری کو مودی ہے اس کو اس کی اوقات اچھی طرح سے یاد دلا دی گئی کہ یہ ہے مودی کی اوقات۔ اور جو بھارتی پائلٹ ہے ابھینندن، اس کی رہائی کا اعلان کر کے پاکستان نے ایک بڑے پن کا مظاہرہ کیا تھا۔ خواہش کیا تھی کہ امن کو راستہ دیا جائے، بہتر تعلقات کی شروعات کو ایک موقع دیا جائے، لیکن یہ عقل کا اندھا تعصب سے بندہ مودی اس کو امن کی خواہش پازوری دکھائی دی۔ مودی سرکار نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ پاکستان نے ڈر کے مارے، خوف کے مارے اس کا ناکارہ پائلٹ اس کو واپس کر دیا، یعنی کم ظرفی کا مظاہرہ۔ اور اب بھی یہ جو کم ظرف مودی ہے یہ پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے سے باز نہیں آ رہا۔ شیخ رشید صاحب کا کلپ ہوگا، ذرا چلائیے گا۔ صرف اتنا نوجوانوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح پاکستان کے خلاف ایک ہائبرڈ وار اسرائیل اور انڈیا کی کانسپریسی کے تحت چل رہی ہے ہمیں بدنام کرنے کے لیے، اس کے خلاف تیاری رکھیں، اپنے ملک کا دفاع کریں، عمران خان کا دفاع کریں، پاک افواج کا دفاع کریں۔ اب اصل میں لڑائی اس میڈیا میں ہے، سوشل میڈیا ہے، الیکٹرانک۔ اصل گن جو ہے وہ میڈیا ہے۔ سو ہمارے پاس بڑے باصلاحیت لوگ ہیں اور وہ پاکستان کی خاطر اپنا وقت دیں۔ اور جہاں ابھی کسی نے سوال کیا اور کل انڈینز نے بھی بڑی باتیں کی ہیں، کڈنیپنگ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میں MA LL ہوں، مجھے جو انڈین چینل بتا رہے ہیں کڈنیپنگ کا مطلب، مجھے پتہ ہے کہ اغوا کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور جو اغوا کرتا ہے وہ کوئی پیسے مانگتا ہے، کوئی وہ مطالبے کرتا ہے، اس کی کوئی ڈیمانڈ ہوتی ہیں۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ یہ لاپتہ ہونے کا کیس ہے؟ یا آپ نے شیخ رشید صاحب کیا کہتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف اسرائیل اور بھارت کی ہائبرڈ وار چل رہی ہے۔ ابھی حال ہی میں ناظرین افغان سفیر کی بیٹی کے جعلی اغوا کا معاملہ اٹھا اور میں نے اس پر کافی ڈیٹیل میں ایک پروگرام بھی کیا تھا، تفصیلی پروگرام۔ یہ افغان سفیر کی بیٹی کے اغوا کی جعلی خبر بھی بھارت نے چلائی تھی۔ مودی سوشل میڈیا کے ذریعے 5th جنریشن وار کا کھیل رہا ہے تاکہ عالمی دنیا میں پاکستان کی ساکھ کو، پاکستان کے امیج کو متاثر کیا جا سکے۔ اب اسی لیے شیخ صاحب پاکستان کے نوجوانوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ سوشل میڈیا پر بھارت کے حملوں کا جواب دیں اور پاکستان کے امیج کو، ساکھ کو دشمنوں کے ہاتھوں متاثر ہونے سے بچائیں۔ اب ناظرین یہ جو دور ہے یہ براہ راست جنگ کا دور نہیں ہے جہاں دشمن کا مقابلہ میدان جنگ میں کیا جائے۔ آج کل جنگ دماغ سے لڑنے کا زمانہ ہے، ٹیکنالوجی سے لڑنے کا زمانہ ہے، یا یوں کہہ لیں، میرے خیال سے یوں کہہ لینا زیادہ مناسب ہوگا کہ جو جنگ ہے نا وہ بھی ڈیجیٹلائز ہونے لگی ہے۔ خاص طور پہ بھارت جو جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے پاکستان کے خلاف باقاعدہ ایک منظم پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ اب اس کے پاس ہائبرڈ وار ہی ایک واحد ذریعہ رہ گئی ہے جس کی مدد سے وہ پاکستان کے خلاف اپنے ناپاک اور گندے ارادوں کو عملی جامہ پہنانا چاہتا ہے، لیکن بھارت کا یہ حربہ بھی برے طریقے سے ناکام ہو رہا ہے اور مزید ناکام ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا جب یورپی یونین میں جعلی خبریں پھیلانے والوں کو ڈھونڈنے والی ایجنسی نے بھارت کی بڑی 2 نمبری پکڑی تھی، 2 نمبری بھی نہیں، بھارت کی 4 نمبری کہہ لیں اسے آپ۔ سینکڑوں جعلی ویب سائٹس کے ذریعے پاکستان کے خلاف جھوٹی خبریں پبلش کی جاتی تھیں اور یہ جو بھارتی ویب سائٹس ہیں یہ رنگے ہاتھوں پکڑی گئیں۔ 750 جعلی میڈیا آرگنائزیشنز کے پیچھے اصل میں بھارت چھپا ہوا تھا جو پچھلے 15 سالوں سے دنیا میں جعلی خبریں پھیلاتا رہا تاکہ اپنے مفاد کے لیے اقوام متحدہ جیسے اداروں پر اثر انداز ہو سکے۔ اب یہ جو بھارت کا معاملہ ہے نا یہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹنے والا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے پاکستان کی طرف سے ایک کبوتر غلطی سے سرحد پار کر گیا، اس معصوم پرندے کو دیکھ کر بھی بھارت خوفزدہ ہو گیا، خوفزدہ کہ پاکستان سے آ گیا یہ۔ انڈین میڈیا پر اس کبوتر کا چرچا رہا اور اس کبوتر کو لے کر کیا کیا ناٹک ہوتے رہے، سب کو یاد ہوگا۔ کوئی اسے جاسوس قرار دے رہا تھا اور کسی نے اس کے تانے بانے 5th جنریشن وار سے جوڑ دیے، اور سونے پہ سہاگا یہ کہ اس کبوتر کو پکڑنے کے بعد BSF نے پولیس کو خط لکھ ڈالا کہ اس پاکستانی کبوتر کے خلاف FIR درج کی جائے۔
وہ کہتے ہیں نا کہ انسان جیسا سوچتا ہے وہ دوسروں کے بارے میں بھی وہی خیال کرتا ہے کہ وہ بھی اس کی طرح سوچتے ہوں گے، لیکن حقیقت کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ویسے ہی ہندوستان جو خود 5th جنریشن جو وار ہے اس کے سہارے پاکستان کو شکست دینے کے خواب دیکھ رہا ہے، بلکہ بڑی گندی سازشیں کر رہا ہے، وہ ہندوستان اب یہ سمجھ رہا ہے کہ پاکستان اس کے خلاف کبوتر کے ذریعے جاسوسی کروا رہا ہے۔ اچھا کبھی پاکستانی غبارے سے ہندوستان ڈر جاتا ہے، کبھی کبوتر سے۔ اتنا بزدل ہے مودی سرکار کا شائننگ انڈیا کہ ابھی پاکستان نے کچھ کیا بھی نہیں لیکن حالت پہلے خراب ہو جاتی ہے ان لوگوں کی، اتنا ڈرتے ہیں پاکستان سے۔ بھارت نے براہ راست جنگ کر کے بھی دیکھ لی لیکن ہر بار کیا ہوا، منہ کی کھانی پڑی انہیں، اور اسی لیے یہ جو پراکسی وار ہے اس کا اب سہارا لیا جا رہا ہے۔ اچھا جی موید یوسف صاحب کا کلپ ہوگا، ایک ٹیم ذرا چلائیے گا۔ پاکستان ہائیبریڈ وارفیئر کا نشانہ بنا ہوا ہے۔ انفارمیشن وارفیئر کی ایک پورا جال ہے جو پاکستان کے خلاف استعمال ہوتا ہے، جب بھی موقع ملتا ہے یا موقع بنا لیا جاتا ہے۔ EU ڈسانفو لیب آپ تمام حضرات کو یاد ہوگی، پچھلے سال پورا، اور ہم نے نہیں، EU ڈسانفو لیب ایک ریپیوٹیڈ آرگنائزیشن یورپین یونین کی، انہوں نے یہ سارا جال جو ہے وہ ایکسپوز کیا تھا کہ کس طرح، اور اس میں ہندوستان کا ظاہری بات ذکر تھا کہ کس طرح وہاں سے کتنی 100 ویب سائٹس اور فیک نیوز آؤٹ لیٹس اور وہ چل رہی تھی۔ آج میں صرف ایک جھلک آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ کس طرح یہ نیریٹو بلڈ ہوا ہے پاکستان کے خلاف، اور وہ چلتا ہی جا رہا ہے، اور جب وہ یہ بات سامنے آتی ہے تو دنیا کو یہ نظر آتا ہے کہ پتہ نہیں پاکستان میں خدا نخواستہ کیا ہو گیا، اور اس میں سے کتنے جو ہیں وہ فیک اکاؤنٹس یا باٹ ایکٹیویٹی ہوتی ہے۔ تو اگر یہ سلائیڈ دیکھ سکیں ناظرین، آپ کی یہ پہلی سلائیڈ پہ صرف میں آپ کو ایک ٹائم لائن پہ یہ دکھانا چاہ رہا ہوں، مئی کے اخیر سے لے کے اب تک جولائی تک یہ کچھ ہیش ٹیگز ہیں جو چلتے رہے ہیں۔ پاکستان لاسٹ ان لغمان، پاکستان اگینسٹ NSA، یہ جو افغان NSA نے بہت سی باتیں کی تھی، سینکشن پاکستان، نیور ایکسیپٹ ڈیورنڈ لائن، اینڈ پاکستان پراکسی وار، یہ وہ ہیش ٹیگز ہیں جو سوشل میڈیا پہ ایسے تاثر دیتے ہیں کہ کوئی قیامت آ گئی ہے، کہ پاکستان کی کوئی پالیسی ہے اور کیا بات ہو رہی ہے۔ یہ بیسکلی روبوٹ سے آپ ایک نیریٹو بنا کے اور اس کو دنیا میں پھیلاتے جا رہے ہیں تاکہ تاثر یہ آئے کہ پاکستان افغانستان میں کچھ کر رہا ہے، پاکستان میں سیکیورٹی خراب ہے، فلاں چیز ہے۔ یہ ایک آرکسٹریٹڈ کیمپین کا حصہ ہے جو پاکستان کے خلاف مختلف محاذ کھلے ہوئے ہیں۔ اچھا سنا آپ نے، پاکستان ہائیبرڈ وار کا نشانہ بنا ہوا ہے، ایسا کہنا ہے موید یوسف صاحب کا۔ اور موید صاحب کیا کہتے ہیں کہ جی ہم بارہا بحیثیت ریاست اور حکومت یہ بات کرتے رہے بارہا کہ پاکستان ہائیبرڈ وارفیئر کا نشانہ بنا ہوا ہے، اور انفارمیشن وارفیئر کا ایک پورا جال ہے جس میں پاکستان کو باقاعدہ الجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کیا کہنا تھا موید کا کہ جی جو EU ڈسانفو لیب ہے، یورپی یونین کا ایک معروف ادارہ ہے جنہوں نے یہ سارا جال ایکسپوز کیا، بے نقاب کیا، جس پہ بھارت کا ذکر تھا، جہاں سے کس طرح سینکڑوں ویب سائٹس اور جعلی نیوز ادارے چل رہے تھے۔ یعنی موید یوسف صاحب انہی جعلی ویب سائٹ کا ذکر کر رہے ہیں جن کا ذکر ہم نے پہلے بھی کیا۔ موید صاحب مزید کیا کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا میں ایسے ہیش ٹیگز چلائے گئے جس کو سمجھنے کی جس کی کوئی بنیاد بھی نہیں تھی، اور یہ ایسا تاثر دیا گیا کہ پاکستان کی کوئی پالیسی ہے یا کوئی اور بات ہے۔ اور موید صاحب نے مزید کیا کہا کہ یہ سب روبوٹ سے ایک بیانیہ بنا کر پوری دنیا میں پھیلاتے ہیں کہ پاکستان میں سیکیورٹی خراب ہے اور پاکستان افغانستان میں کچھ کر رہا ہے۔ موید صاحب کے بقول پاکستان کے خلاف مختلف محاذ کھولے گئے ہیں، وہ اکاؤنٹس جس کے ذریعے پاکستان کے خلاف منظم مہم چلائی جا رہی ہے، ان میں سے چند اکاؤنٹس پاکستان کے اندر، چند افغانستان سے، چند بھارت سے اور چند وسطی دنیا سے آپریٹ ہوتے نظر آتے ہیں۔ اب یہ بالکل واضح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب ناظرین یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے بخوبی کہ پاکستان کے خلاف کس طرح سے خفیہ جنگ لڑی جا رہی ہے۔ اب اسی طرح بھارت نے پاکستان کو FATF کی گرے لسٹ میں برقرار رکھنے کے لیے بھرپور سازشیں کی، منصوبہ بندی کی، اور بھارتی اخبار ہندوستان ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق بھارت کے وزیر خارجہ نے کہا کہ جی نریندر مودی کی سربراہی میں بھارتیہ جنتا پارٹی BJP کی حکومت نے اس بات کو یقینی بنایا کہ پاکستان فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کی گرے لسٹ میں شامل ہے۔